تو یہ رولا ڈال دیا پاکستان میں بہت سارے ٹاؤٹوں نے اور بہت سارے لوگوں نے کہ جناب عمران خان کی مقبولیت ختم ہو گئی، عمران خان قصہ پارینہ ہو گیا۔ آج تو جو ہے وہ کالم بھی لکھ دیے گئے اخبارات کے اندر کہ جناب عمران خان کو تو اب لوگ بھول گئے ہیں، اب تو جناب عمران خان کو لوگ یاد ہی نہیں رکھتے، اب تو ریلیونسی جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جن کی حکومت ہے یا رجیم جن کے کنٹرول میں ہے۔ تو جو سب سے رجیم کا مقبول اور طاقتور آدمی ہے وہ تو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے، تو ان کے ساتھ عمران خان کی مقبولیت کا ایک موازنہ کرنے کے لیے ہم نے سروے کروایا، اور یہ سروے کا رزلٹ سارا کا سارا سوشل میڈیا پہ پڑا ہوا ہے، آپ جا کے وہاں دیکھ سکتے ہیں، بڑا آسان ہے۔ اچھا، اب ہم جب سروے کرواتے ہیں نا، ماضی میں ہم سروے کرواتے تھے پول کروا لیتے، تو پول کے اندر ہم نے نوٹ کیا کہ دو نمبری ہونا شروع ہو گئے۔ وہ کیسے؟ باٹس کو استعمال کیا جاتا تھا پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے، یعنی اگر پاکستان تحریک انصاف کے پاس زیادہ پیسہ ہے یا وہ باٹس کو زیادہ خرید سکتے ہیں، پے کر سکتے ہیں، تو وہ پول جیت جائیں گے۔ پی ایم ایل این کے پاس ہے تو وہ جیت جائیں گے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کے پاس ہے تو وہ بھی جیت جائیں گے۔ تو یہ اس طریقے سے یہ پول کے اندر دو نمبری ہوتی تھی، لیکن کمنٹس کے اندر ہو نہیں سکتی۔ ہاں، آپ جعلی اکاؤنٹس کو استعمال کر لیتے ہیں، فیک اکاؤنٹس آپ بنا کر استعمال کر لیتے ہیں، لیکن جب کمنٹس کے اندر پولنگ ہوتی ہے تو اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بڑے پیمانے پہ کوئی اثر انداز ہو، یعنی 5-10% اثر انداز ہو سکتا ہے کوئی، اس سے زیادہ یا ہو سکتا ہے 20% ہو جائے، 25% ہو جائے، اس سے زیادہ اثر انداز ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ جتنا پول بڑا ہوتا جاتا ہے اتنی زیادہ اس میں دھاندلی کا امکان کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ہم نے پول کروایا، یہ میں آپ کے سامنے پول رکھتا ہوں سب سے پہلے، اور یہ صرف ہم نے نہیں کروایا، یہ بہت سارے لوگوں نے کروایا۔ ابھی تک جو ہم نے پول دیکھے ہیں سوشل میڈیا پہ اس دعوے کے بعد کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت ختم ہو گئی ہے، ان کی تعداد لگ بھگ 1000 کے قریب ہے جو پولز ہوئے ہیں، اور سب کے نتائج لگ بھگ یہی ہیں جو میں آپ کو اب نتیجہ سنانے والا ہوں۔ تو عوامی سروے ہم نے کروایا، عمران خان بمقابلہ فیلڈ مارشل عاصم منیر۔ ایک تو میں پہلے سب سے معافی چاہتا ہوں، یہ سرکاری ملازم کے ساتھ میں نے قومی لیڈر کا موازنہ کیا، لیکن اس کے علاوہ رستہ کوئی نہیں تھا، یعنی نواز شریف صاحب کا بنتا نہیں ہے اس میں، وہ بالکل ارریلیونٹ ہے۔ شہباز شریف جو ہے وہ خود ایک ملازم ہے، تو ان کا کوئی کردار ہے ہی نہیں بیچ، تو جس آدمی کے کنٹرول میں ساری چیزیں ہیں پاکستان کی، اسی کے ساتھ ہی موازنہ کیا جا سکتا تھا۔ جن کی گڈی سارے چڑھا رہے ہیں یا جن کی بات سارے کر رہے ہیں انہی کے ساتھ کرنا تھا، مجبوری تھی، ورنہ ایک سرکاری ملازم کا ایک عوامی لیڈر کے ساتھ میں کبھی بھی مقابلہ نہ کرواتا۔ بہرحال سوال ہم نے یہ پوچھا کہ آج کل ٹاؤٹوں نے مقبولیت کا بڑا رولا ڈالا ہوا ہے، چلے پاکستانیوں سے سروے کروا لیتے ہیں، آپ کو ان دونوں میں سے کون پسند ہے؟ سوال یہ تھا کہ آپ کو ان دونوں میں سے کون پسند ہے؟ عمران خان کے لیے 1 اور عاصم منیر کے لیے 2 ٹائپ کریں، اور 24 گھنٹے کے بعد رزلٹ جاری کیا جائے گا۔ اب جناب جو ہمارے پاس لوگوں کے ووٹ آئے ہیں وہ لگ بھگ 25,000 سے بھی کراس کر گئے اب تک، تو یعنی اب تو میرے خیال میں 30,000 کے قریب پہنچنے والے ہوں گے۔ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے ووٹنگ کی ہے اس میں، اور جو کل تجزیہ شدہ ٹویٹس ہیں، یعنی جو لوگوں نے اس کے اوپر ووٹ ڈالے ہیں، نیچے لوگوں نے جو کمنٹ کیے ہیں، وہ ٹوٹل ہے جی 26,793 جس وقت ہم نے اس کو نتیجے کو نکالا۔ اب تو یہ اور اوپر چلے گئے ہوں گے۔ تو 26,793 لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ جو نتیجہ نکلا، میرا چیلنج ہے کوئی بھی اپنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹول کے ذریعے سے یا گنتی کر کے اس کو دیکھ لے، نتیجہ یہی نکلے گا، لگ بھگ 1-آدھا% اوپر نیچے ہو گیا تو ہو گیا، کیونکہ ابھی ووٹنگ ہو رہی ہے۔ اور ہم نے ایک کام کیا ہے کہ 1 اور 2 کی آپشن ہم نے دی تھی، تو اگر کسی اکاؤنٹ نے ملٹیپل ٹائم 1 کا آپشن دبایا، یعنی عمران خان کو ملٹیپل ٹائم ووٹ ڈالنے کی کوشش کی، تو ہم نے اپنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹول کے ذریعے سے اس کو مائنس کر دیا۔ اور اگر کسی اکاؤنٹ نے ملٹیپل ٹائم عاصم منیر کے لیے 2 ٹائپ کرنے کی کوشش کی تو اس کو بھی مائنس کر دیا۔ جن لوگوں نے گالم گلوچ کی ہے ان کو بھی اس سے باہر نکالا گیا ہے۔ تو نتائج کچھ اس طرح ہے کہ 93.1% عمران خان کی مقبولیت، یعنی لوگ عمران خان کو پسند کرتے ہیں جنہوں نے 1 کا آپشن لیا ہے، اور جنہوں نے 2 کا آپشن لیا وہ 6.9% ہیں، یعنی فیلڈ مارشل عاصم منیر کو پسند کرنے والے۔ اچھا، ان اکاؤنٹس کا ہم نے تجزیہ کیا جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کو پسند کر رہے ہیں، تو یہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور فضل الرحمان کی پارٹی کے اکاؤنٹس ہیں جو عمران خان کے مقابلے میں عاصم منیر کو پسند کر رہے ہیں۔ باقی پولیٹیکل پارٹی بھی عاصم منیر صاحب کو پسند کر رہی ہیں، لیکن 93.1% لوگ عمران خان کو پسند کر رہے ہیں۔ الفاظ کا استعمال، اس میں لفظ عمران خان جتنی مرتبہ ٹائپ کیا گیا جوابات میں وہ 82.0%، یعنی 82% ہے، اور یہ عمران خان کا لفظ استعمال کیا گیا، اور لفظ عاصم منیر جو استعمال کیا گیا وہ 18% تک یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ 82% عمران خان کا لفظ بولا گیا اور 18% عاصم منیر کا لفظ جو ہے وہ ٹائپ کیا گیا۔ اچھا جی، پائی چارٹ آپ دیکھ لیں، اس میں آپ کو یہ نظر آ جائے گا، یہ ریڈ والا سرکل کا حصہ ہے یہ عمران خان کو پڑھنے والے ووٹ ہیں، اور یہ جو گرے والا سرکل کا حصہ ہے چھوٹا سا، یہ عاصم منیر صاحب کو پڑھنے والے ووٹ ہیں۔ اور جناب ناموں کے تذکرے والا بھی آپ لے لیں پائی چارٹ، اس میں عمران خان کا نام چاہے تنقید کے لیے لیا چاہے تعریف کے لیے لیا، اور عاصم منیر کا نام چاہے تنقید کے لیے لیا چاہے تعریف کے لیے لیا، تو کتنا ریلیونٹ ہے عمران خان کے 82% عمران خان اور 18% عاصم منیر۔
تو جناب یہ رزلٹ تھا، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب آ جائیں آپ، یعنی میں یہ تسلی کروانا چاہتا ہوں کہ سرکاری ملازم کبھی بھی پولیٹیکل لیڈر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ضیاء الحق بندوق کی نوک کے اوپر آ کر بیٹھا ہوا تھا، ایوب خان نے بندوق کے بلبوتے کے اوپر یہاں پہ رول کیا ہے، مشرف نے بھی یہی کیا ہے۔ باجوہ کا نام لینے والا آج ملک میں کوئی نہیں ہے۔ آصف منیر صاحب جس دن ریٹائر ہوں گے ختم ہو جائیں گے، کوئی ان کا پوچھے گا بھی نہیں۔ لیاقت علی خان کو، ذوالفقار علی بھٹو کو، فاطمہ جناح کو، بے نظیر کو لوگ آج بھی یاد رکھتے ہیں۔ نواز شریف کا نام بھی زندہ رہے گا، مشرف کا نام نہیں رہے گا، یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور آصف منیر صاحب کا نام بھی ایسے ہی ختم ہو جائے گا جیسے جنرل باجوہ لیٹرین میں گرے، کوئی ان کا نام لینے والا ہی نہیں ہے، کوئی ان کا پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ ہمیں ایک بھی میسج نہیں آتا کہ یار پتہ کر کے بتا دیں کہ کیا بنا جنرل باجوہ کا، وہ جب سے لیٹرین میں گرے ہیں تب سے لے کر اب تک کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا کیا بنا۔ جبکہ عمران خان کے بارے میں روزانہ میسیجز آتے ہیں کہ جناب ان کے بارے میں اپڈیٹ کریں۔ میں نے جیل سے، اڈیالہ جیل سے کچھ اپڈیٹس لی ہیں جو لوگ گئے تھے، اور یہ اپڈیٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اڈیالہ جیل میں کیا ہوا، کس طرح ہوا، یہ میں ویلاگ کے آخر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب آ جائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کس طریقے سے یہ سارا موقع ضائع کر دیا ڈائلاگز کا، اور اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ خطے میں کیا کر رہا ہے۔ دیکھیں، ایران نے سیز فائر کی حد تک، یعنی جب تک سیز فائر کا ٹائم ہے تب تک آپ نے ہرمز کو کھولنے کا اعلان کر دیا تھا، مگر ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ ایسی حرکتیں کی جن کے بعد یہ سارا کچھ دوبارہ کا ٹائم میں پڑ گیا۔ دو چیزیں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسی کی، ایک انہوں نے کہا جی آپ نے ہرمز تو ایران نے کھول دیا، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن ہم اپنا محاصرہ جاری رکھیں گے، یعنی جو بلاکیج امریکہ نے کیا ہوا وہ جاری رہے گا۔ اب ایران جو چیز میدان جنگ میں نہیں ہارا، اسے مذاکرات میں کیسے ہار دے؟ عمران خان صاحب کی بہن ہے نورین خانم، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا وہاں جیل کے باہر، کیونکہ بہت سارے ایسے سوالات کیے جاتے ہیں جن کا تعلق پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا ان گلوں اور شکووں کے ساتھ ہوتا ہے جو گلے شکوے کیے جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے۔ تو نورین خانم نے اس سوال کے جواب میں وہ کہہ رہی تھی، انہوں نے کہا جی کہ بہادر کرنل شیر خان شہید کے مجسمے کی تقدس کی پامالی پر شور مچانے والے یہ بھی یاد رکھیں کہ وہی لوگ ان کا جست خاکی ہندوستان میں چھوڑ کر واپس آ گئے تھے۔ ہندوستانی فوجیوں نے خود بتایا کہ وہ کتنا بہادر سپاہی تھا جنہیں آپ وہاں چھوڑ آئے تھے۔ آپ کو مجسمے کی تکلیف تو ہے، انسانوں کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کم عمر بچوں کی شہادت کا کوئی ذکر نہیں، جن گھروں کے چراغ بجھا دیے گئے ان کا کوئی حساب نہیں۔ یہ لوگ اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ کیا کبھی سنا کہ کلبھوشن کے ساتھ سختی کی گئی ہو یا کسی اور ہندوستانی جاسوس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا گیا ہو؟ الٹا یہ تو اس کا نام لینے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ کلبھوشن کی ماں اور بہن کی عزت دینے پر یہ فخر محسوس کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی فخر ہو رہا ہے، مگر اپنے ہی لوگوں کو عزت دینا گناہ بن جاتا ہے۔ ہمارے خلاف تو ہر حربہ استعمال کرتے ہیں یہ، یعنی کلبھوشن یادو کی بہنیں آتی ہیں، ماں بہن آ جائے، کوئی اس کی بیوی آ جائے تو ان کو عزت دیتے ہیں، ان کے گھر کی خواتین کو، لیکن عمران خان جو سابق وزیر اعظم ہے پاکستان، اس کے گھر کی خواتین کو عزت نہیں دیتے۔ اچھا، یہ عمران خان صاحب کی بہنیں وہاں باہر جا کر بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، تو انہوں نے تو دھرنا دینے کا فیصلہ کیا ہوا، وہ وہاں بیٹھ گئیں۔ اب پی ٹی آئی کے کارکن اگر آپ دیکھیں تو آج بہت بڑی تعداد میں آئے، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کارکن بہت بڑی تعداد میں اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں۔ اب کیا یہ لوگ دیر تک وہاں پہ ٹھہر سکتے ہیں؟ کیونکہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے رات کو سردی بڑھتی ہے، موسم سخت ہوتا ہے اور وقت گزرتا ہے، تو بہت سارے جو وہاں پہ ورکرز ہیں وہ اٹھ کر گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں، اور تھوڑے ورکرز جب رہ جاتے ہیں تو پولیس کریک ڈاؤن کر دیتی ہے۔ یہاں پہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے، اور پنجاب کو آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ جتنے لوگ پہنچے اڈیالہ جیل کے باہر، ان میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو پنجاب سے آئے، خیبر پختونخوا سے بھی آئے ہیں، لیکن پنجاب کیونکہ بڑا صوبہ ہے اور یہ جیل پنجاب کے اندر موجود ہے، تو پنجاب سے زیادہ بڑی تعداد میں آبویسلی لوگوں نے آنا تھا، تو لوگ بڑی تعداد میں پنجاب سے بھی اکٹھے ہوئے۔ عالیہ حمزہ صاحبہ نے انسٹرکشن دی، لوگ آ گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ صرف انہی ورکرز کی حاضری لگے گی اور انہی کی تصاویر اور ویڈیوز شیئر کی جائیں گی جو آخر تک پرامن انداز میں عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ موجود رہیں گے۔ یہ انہوں نے عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ دینے کے لیے عالیہ حمزہ صاحبہ نے انسٹرکشن جاری کی ہے۔ بہرحال پنجاب سے بڑی تعداد میں وہ کامیاب ہوئی ہیں لوگوں کو پہنچانے میں۔ اڈیالہ جیل کے باہر اس فسطائیت اور ظلم کے دور میں بڑا مشکل ہوتا ہے لوگ اپنے آپ کو آمادہ کریں، لیکن لوگ پھر بھی بار بار نکل کر آتے ہیں۔ ناظرین، سابق کرکٹر شاہد افریدی صاحب سے ایک سوال ہوا، آج کل وہ بہت زیادہ کنٹروورسیز میں آ جاتے ہیں بار بار۔ سوال ہوا کہ سابق کپتان پاکستان کے لیجنڈ کرکٹر عمران خان صاحب کو جیل میں بند کیا گیا ہے، لیکن اس کے اوپر کرکٹ ورلڈ خاموش ہے، یہ سوال ہوا، اور یہ باقاعدہ آرٹیکل لکھا ہے ٹیلی گراف نے، یعنی ایک بین الاقوامی اخبار نے ایک آرٹیکل لکھا، اس آرٹیکل کے اوپر شاہد افریدی صاحب سے ایک سوال ہوا، ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ جتنے بھی کرکٹرز ہیں وہ اتنے بڑے کرکٹ لیجنڈ کی زیادتی ان کے ساتھ ہو رہی ہے، انہیں جیل میں بند کیا، اس کے اوپر بول کیوں نہیں رہے، آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ شاہد افریدی صاحب کا جو جواب ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا، یعنی سوال ہوا عمران خان کے بارے میں، جواب شاہد افریدی دے رہے ہیں
میں خوش ہوں کہ فیض حمید اور دیگر افسران کا احتساب ہو رہا ہے. یہ بات خوش آئند ہے کہ پاک فوج نے احتساب کا عمل اپنے اندر سے شروع کیا ہے. اب جس نے ملک کو نقصان پہنچایا اس کا احتساب بھی ہونا چاہیے. یہ کیا جواب ہے؟ یعنی سوال کیا گیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, آپ لوگ کیوں نہیں بولتے, اور یہ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے. تو جواب آ رہا ہے جی فیض حمید کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوا اور احتساب ہونا چاہیے, اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ پاک فوج نے یہ سلسلہ اپنے آپ سے شروع کیا. تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. یا تو کرکٹ پہ بات کریں اور سیاست پہ بات نہ کریں, اور اگر سیاست پہ بات کرنی ہے تو پھر سوالوں کے جواب دینا بھی سیکھیں, کیونکہ جب آپ سیاست کرتے ہیں تو لوگ سوال پوچھتے ہیں. عمران خان صاحب کی بہنیں آج پھر اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھی ہیں اور پھر ملاقات نہیں ہونے دی گئی. یعنی ملاقات کا وقت گزر جاتا ہے, ان کو ملنے نہیں دیا جاتا. اب ایک لمحے کے لیے آپ دیکھیں نا یہ تصویر, یا عمران خان کی بہنیں پولیس کے ایک بیریئر کے پاس بیٹھی ہیں اور انہیں اپنے بھائی کے پاس نہیں جانے دیا جا رہا. یہ تصویر ہم تقریباً روزانہ دیکھتے ہیں. کبھی یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھتی ہیں, کبھی یہ بارش میں بھیگتے ہیں, کبھی ان کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جاتا ہے, کبھی ان کے اوپر واٹر کینن کا استعمال کیا جاتا ہے. تو ہر طرح کی ظلم اور زیادتی ان کے ساتھ کی جاتی ہے. کبھی انہیں اٹھا کر بہت دور دراز کسی علاقے میں چھوڑ کر پولیس بھاگ جاتی ہے. ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے بنائے جاتے ہیں. بہت سارا کچھ کیا گیا, لیکن اس کے باوجود ایک عجیب سی خاموشی ہے پاکستان میں. ہمیں کہیں موم بتی مافیا نظر نہیں آتا, انسانی حقوق کی تنظیمیں نہیں آتی نظر, آواز اٹھانے والے عورت کارڈ والے لوگ ہمیں نظر نہیں آتے. حیرت نہیں ہوتی آپ کو یہ سارا کچھ دیکھ کر؟ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ آصفہ زرداری یا مریم صفدر, یہ دونوں میں سے کوئی ایک ایسے بیریئر کے پاس بیٹھا ہو اپنے باپ سے یا کسی رشتہ دار سے ملاقات کرنے کے لیے, تو پاکستان میں انسانی حقوق کی تنظیمیں, میڈیا کے جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں, وہ سارے لوگ یہ کیا کریں گے؟ یہ جناب آسمان سر پہ اٹھا لیں گے. آپ سب جانتے ہیں کہ اس صورت میں ان سب نے کیا کرنا تھا. چھوٹا سا واقعہ ہو جاتا ہے نا شریف خاندان یا زرداری خاندان کے ساتھ, تو یہ پاکستان میں آگ لگاتے ہیں کہ جناب انسانی حقوق کا یہ ہو گیا, انسانی حقوق کا وہ ہو گیا, ایسے کر دیا ویسے کر دیا ان کو. اچھا یہ نا اس کا ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت یہ کیوں ہو رہا ہے, اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اس طریقے سے اس لیول تک معاملہ کیوں نہیں آیا پچھلے چند دہائیوں میں, 2-4 سال 10 سال 15 سال آپ لے لیں تو. حتیٰ کہ پرویز مشرف بھی اس لیول تک نہیں گیا تھا. دیکھیں نواز شریف اور آصف علی زرداری اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس حد تک جاتے, یا اسٹیبلشمنٹ کو اس حد تک ٹکر دیتے, یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس لیول تک کھڑے ہو جاتے, تو ان کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ بھی یہی کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ. وہ کیونکہ کھڑے نہیں ہو پائے اور عمران خان صاحب اس حد تک ڈٹ گئے, تو اس لیے سچویشن تھوڑی دونوں کے لیے مختلف ہے. یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. لیکن مجھے اسٹیبلشمنٹ پہ حیرانی نہیں ہوتی, وہ وہی کر رہے ہیں جو انہوں نے سیکھا ہے. انہیں مارنا آتا ہے اور وہ مار رہے ہیں, انہیں لڑائی آتی ہے وہ لڑائی کر رہے ہیں, انہیں اگریشن آتی ہے وہ اگریشن کر رہے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں یا انسانی حقوق کے علم بردار, اب اگر ایران یہ تسلیم نہیں کرتا کہ وہ جنگ ہارا ہے تو ٹرمپ کے لیے بڑی مشکل ہے. تو اس کے لیے ٹرمپ نے بڑی کوشش کی ہے اور بڑے پیمانے پر ہتھیار اس وقت بھی اسرائیل میں پہنچائے جا رہے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں میں جو رپورٹ آئی ہے بین الاقوامی میڈیا میں, وہ یہ بتاتی ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں بحری جہازوں اور کارگو جہازوں کے ذریعے 6500 ٹن فوجی ساز و سامان اور ہتھیار اسرائیل میں پہنچے ہیں. یعنی اتنے بڑے پیمانے پر ہتھیار پہنچ رہے ہیں. ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ایران ہار تسلیم کرے, میں بڑے مارجن سے جنگ جیتنا چاہتا ہوں. دوسری طرف نا 2 بیانات اور ہیں. ایک بیان ہے ایرانی صدر کا اور ایک بیان ہے ایران کے سپریم لیڈر کا. یہ دونوں بیان بڑے امپورٹنٹ ہیں, ان کو آپ سنیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ایران اب کس طرف جائے گا. یعنی یہ تاثر بن رہا ہے نا کہ ایران اپنے ہرمز کو چھوڑ دے گا, ایک وقت آئے گا, یا ایران ایٹمی معاملات کے اوپر ایک معاہدہ کر لے گا جیسا امریکہ چاہے گا, یا چیزیں نارملائز ہو جائیں گی. وہ ایران کے دماغ میں یہ فارمولا نہیں چل رہا. ان کے سٹیٹمنٹ سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں پہلے تو آپ ایرانی صدر کا لینا. وہ یہ کہتے ہیں, اور انہوں نے اس کے اوپر نا بڑا سخت رد عمل دیا, ناکہ بندی. انہوں نے کہا جی کہ امریکی بحری ناکہ بندی فوجی کارروائیوں کا تسلسل ہے. اس ظالمانہ طرز عمل کا تسلسل ناقابل برداشت ہے. دنیا ایران کے صبر اور مفاہمت کی گواہ ہے کہ ایران نے پوری کوشش کی. بحری ناکہ بندی کی آڑ میں جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ ایک ایسی قوم کے خلاف فوجی کارروائیوں کا تسلسل ہے جو اپنی مزاحمت اور آزادی کی قیمت ادا کر رہی ہے. اس ظالمانہ طرز عمل کا تسلسل ناقابل برداشت ہے. ایسا لگتا ہے کہ ایران اس ناکہ بندی کو ختم کرنا چاہتا ہے. ذرا آپ یہ دیکھیں کہ جو مشتبہ خامنہئی کا سٹیٹمنٹ ہے, میں نے اس کے اہم پوائنٹس نکالے ہیں. 5 بڑے اہم پوائنٹس جو مشتبہ خامنہئی, کیونکہ دیکھیں وہ انہیں چوٹ لگی ہوئی ہے, وہ زخمی ہے, اور جہاں پہ وہ موجود ہیں وہاں پہ کوئی جاتا نہیں ہے. ان کی اپنی لیڈرشپ بھی ان کے قریب نہیں جاتی, کوئی ان کے پاس جانے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کرتا کہ ان کی لوکیشن پتہ چل جائے. تو بہت پرانا ایک طریقہ ہے رکہ بازی. وہ وہاں سے ایک رکہ لکھ کر بھیجتے ہیں, وہاں سے ان کو بھی تحریری طور پہ بھجوایا جاتا ہے, صورتحال وہ وہاں سے پڑھتے ہیں
اور ان کو انفارمیشن ملتی ہے اپنے سورسز سے، اور وہ پھر تحریری طور پہ اپنا پیغام بھجواتے ہیں. وہ اپنی آڈیو پیغام بھی نہیں بھجواتے، کسی ریڈیو کا استعمال بھی نہیں کرتے کہ کسی جگہ پہ ریڈیو کے ذریعے سے بھی اگر ان کی آواز ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے تو ان کی لوکیشن کا پتہ چل سکتا ہے. تو وہ اپنی لوکیشن کو بہت خفیہ رکھا ہوا ہے، اور اس وقت وہ زخمی ہیں. ان کے پاس طبی عملہ بھی ہے بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق. جو چیزیں انہوں نے کہی نا، ان میں 5 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. جو ان کا لیٹسٹ ایک پیغام آیا ہے ایرانی قوم کے نام اور ایران کے لوگوں کے نام. انہوں نے کہا کہ آبنۂ ہرمز ایران کا ایک اسٹریٹجک اثاثہ ہے، یعنی یہ ناقابل مذاکرات ہے، اس میں تو وہ بات نہیں، وہ اس کو اپنا اسٹریٹجک اثاثہ کہہ رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا خلیج فارس کے مستقبل کا تصور امریکہ کے بغیر ہے. یعنی یہ سارا جو انہوں نے بیان دیا اس میں امریکہ کا خلیج فارس میں کوئی رول نہیں ہے. یہ ان کے سٹیٹمنٹ کے بیچ میں سے ایک نقطہ یہ ہے. ایک نقطہ ان کے پیغام میں یہ ہے کہ آبنۂ ہرمز کا انتظام ایران کے ہاتھوں میں ہے اس وقت، اور ایران خود مختار فیصلے کرے. اور ایک اور نقطہ جو ان کے اس پیغام سے نکلا وہ یہ ہے کہ آبنۂ ہرمز کے جو معاشی فوائد ہیں وہ مستقبل میں ایرانی عوام تک پہنچائے جائیں گے. یعنی وہ اس کو اب ایک نہ صرف اسٹریٹجک اثاثے کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، بلکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے ہم پیسے کما کے اپنی قوم پہ لگائیں گے. تو وہ تو اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. ایسا لگتا ہے کہ آبنۂ ہرمز کو وہ نہیں چھوڑیں گے. جیسا کہ کل امریکی پروفیسر نے کہا تھا کہ ایران پاگل ہی ہوگا اگر آبنۂ ہرمز کو چھوڑے گا. اب وہ اس کو نہیں چھوڑے اور وہ اس کو اپنے کنٹرول میں رکھے گا. پھر ایک چیز اور ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایٹمی اور میزائل ٹیکنالوجی قومی اثاثہ ہے، یعنی یہ ناقابل مذاکرات ہے. یہ ہیں وہ اہم چیزیں جو مجتبیٰ خامنہئی نے کہیں. تو اس طرح تو مذاکرات نہیں ہوتے. جو ڈونلڈ ٹرمپ مانگ رہا ہے یہ تو اس کے بالکل الٹ ہے، اور یہ بڑے سخت گیر ان کے نظریات ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ نہیں ملتا تو ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ وہ ایک حملہ کر سکتا ہے دوبارہ. اگر وہ ایک دوبارہ حملہ کرے گا، اپنی جیت کی اناؤنسمنٹ کرے گا اور لڑائی کو ختم کرے گا، تو کیا یہ ممکن ہے؟ ایران نے اس کے اوپر جو سٹیٹمنٹ دیا ایرانی فوج نے، اور جو ان کا پورا فضائی حملوں کا ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر امریکہ نے اور اسرائیل نے ہمارے اوپر محدود حملہ کرنے کی کوشش کی تو ایران جو ہے اس کے اوپر بھرپور جوابی حملہ کرے گا اور طویل جواب دے گا. یعنی ایک تو انہوں نے کہا جی کہ ہم اب چھوٹی لڑائی نہیں لڑیں گے، لڑائی ہوگی تو ہم پوری لڑائی لڑیں گے، فل فلیج. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی یہ کیپیسٹی ہے کہ ابھی وہ ایک لمبی لڑائی لڑ سکتے ہیں. کالیباف نے ایک نقشہ جاری کیا اور نقشے کے ساتھ ایک امریکی پروپیگنڈے کا جواب دیا. امریکہ نے کہا کہ ہم ایران کو گھیرا ڈال رہے ہیں، چاروں طرف سے ایران کو گھیر رہے ہیں. تو اس پہ کالیباف نے کہا کہ اگر آپ امریکہ میں 2 دیواریں بنائیں نا، مشرق سے لے کے مغرب تک، یعنی اٹلانٹک اوشین اور پیسیفک اوشین، ان کے بیچ میں آپ 2 دیواریں بنائیں امریکہ کے گرد، تو وہ جتنی لمبی دیواریں بنتی ہیں نا ان سے بھی 1000 کلومیٹر لمبی ہماری سرحد ہے ایران کی. ساتھ ہی انہوں نے کہا گڈ لک بلاکنگ اے کنٹری ود دوز بارڈرز، کہ اتنی لمبی سرحدوں والی ایک ملک کو آپ بلاکیج کرنا چاہتے ہیں، اس کو گھیرنا چاہتے ہیں، تو گڈ لک کر کے دیکھ لیں. پھر ساتھ ہی جو ہے وہ انہوں نے پیٹ ہیگزت جو امریکی وزیر دفاع ہیں ان کے لیے لکھا کہ 1 کلومیٹر از اکول ٹو 0.62 مائلز. یعنی اس کی آسانی کے لیے بتا دیا کہ جناب آپ کو آسانی کے لیے بتا دوں کہ آپ کے میل چلتے ہیں تو کلومیٹر میں اور میل میں اتنا فرق ہوتا ہے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ ایران کا گھیرا ڈال لیں گے. ایران بہت بڑا ملک ہے، اور یہی بات تمام دفاعی ماہرین بار بار سمجھاتے ہیں، بار بار یہ بات بتاتے ہیں کہ ایران رقبے کے لحاظ سے اتنا بڑا ملک ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ اس کو چاروں طرف سے گھیر کے اس کے اوپر کوئی اٹیک کر دیں اور آپ مکمل طور پہ اس پہ قبضہ کر لیں. وہاں پہ 3 کروڑ لوگوں نے اپنی رجسٹریشن کروا لی ہے لڑائی لڑنے کے لیے. بھئی 2 4 10 20 50 ہزار لوگ ہوں یا 1 لاکھ 2 لاکھ لوگ ہوں تو الگ بات ہے. وہاں 3 کروڑ لوگوں نے اپنی رجسٹریشن کروا لی ہے. وہ پوری قوم ہی جنگ کے موڈ میں آ گئی ہے، اور آیت اللہ علی خامنہئی نے اپنی قربانی دے کے پوری قوم کو کھڑا کر دیا ہے. اب صورتحال آپ کے سامنے ہے. ناظرین، نیتن یاہو نے ایک بیان جاری کیا ہے اور اپنی بحریہ کو شاباش دی ہے کہ انہوں نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو واپس دھکیل دیا. یہ وہ کارکن ہے، انسانی کارکن، جو غزہ جانا چاہتے ہیں انسانی امدادی سامان لے کر، لیکن انہیں اسرائیلی فوجیوں نے گھیر لیا تھا، انہیں پکڑ لیا تھا، ان کی مواصلاتی نظام بند ہو گیا تھا، ان سے رابطے بھی منقطع ہو گئے تھے، اور یہ کافی الگ الگ ملکوں سے لوگ ہیں. اس کے اوپر ایک مذمتی اسٹیٹمنٹ بھی کچھ ممالک نے جاری کی ہے، جن میں اردن، اسپین، پاکستان، لیبیا، برازیل، بنگلہ دیش، ترکی، جنوبی افریقہ، کولمبیا، مالدیو، ملیشیا وغیرہ شامل ہیں. تو انہوں نے اس کے اوپر ایک مذمتی اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ پرامن شہریوں کا انسانی اقدام ہے جس کا مقصد غزہ میں جاری نسل کشی کا عالمی توجہ اس طرف لے کر آنا ہے کہ یہاں پہ نسل کشی ہو رہی. انہیں حراست میں لینا غیر قانونی ہے، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، کافی ہمیں تشویش ہے، ان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے. لیکن میں آپ کو ایک عجیب چیز بتاؤں کہ اردن کے علاوہ کسی بھی عرب ملک نے ابھی تک اس معاملے میں اسرائیل کے خلاف مذمت نہیں کی، جبکہ یہاں جو یورپی ممالک ہیں ان میں سے بھی صرف اسپین کا نام سامنے آ رہا ہے. اور اسپین میں آپ کو بتاتا ہوں یہ وہ ملک ہے جہاں سے یہ قافلے روانہ ہوئے تھے. میں اس دن اسپین میں تھا، میں نے خود یہ قافلے روانہ ہوتے ہوئے دیکھے وہاں سے، جب یہ مختلف ممالک سے آئے ہوئے لوگ روانہ ہو رہے تھے اور یہ جا رہے تھے غزہ کی جانب. ناظرین، ایک اور بڑی خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ ایران اپنے فٹ بال میچز، یہ فیفا کے صدر ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا
کہ وہ اپنے فٹ بال میچز امریکہ میں کھیلے گا، کیونکہ فیفا ورلڈ کپ آ رہا ہے جون کے مہینے میں۔ میرے خیال میں 16 جون کو پہلا میچ ہے ایران کا، اس کے بعد 21 جون کو ہے، اس کے بعد 27 جون کو ہے۔ تو اس طرح ایران کے میچز ہیں، اور ایران جو ہے وہ جی پول میں ہے غالباً، وہاں پہ 3 ٹیموں کے ساتھ ایران کے 3 میچز ہیں۔ تو یہ ایران جو ہے وہ اپنے فٹ بال میچز امریکہ میں کھیلے گا۔ یہ اس دفعہ جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے یہ امریکہ میں، کینیڈا میں اور ایک میکسیکو میں یہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے فٹ بال کا، فیفا ورلڈ کپ۔ اور آج سے 1-2 مہینے کے بعد یہ شروع ہو جائے گا، پھر پوری دنیا کو فیفا کا بخار چڑھ جائے گا۔ وہ آپ کو پتہ ہے دنیا میں کتنا مقبول ہے یہ کھیل۔ ناظرین، ایک اور چیز، امریکہ کا جنگ میں اب تک خرچہ کتنا؟ تو یہ سی بی ایس کی ایک نیوز آئی ہے، یہ امریکن میڈیا ہے، انہوں نے بتایا کہ امریکی آفیشلز اب یہ بتا رہے ہیں کہ ایران جنگ میں اب تک جو نقصان ہوا امریکہ کا، یا جو خرچہ ہوا، سارا جو کاسٹ پڑی امریکہ کو اس جنگ کی، وہ $50 ارب۔ اس سے پہلے پینٹاگون نے $25 ارب کے قریب بتایا تھا، لیکن اب یہ بتا رہے ہیں کہ $50 ارب ہے، کیونکہ تباہ شدہ ساز و سامان، بیسز اور جو اثاثے امریکہ کے تباہ ہوئے ہیں، ان سب کو اگر آپ ملائیں تو لگ بھگ $50 ارب کا امریکہ کا نقصان ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان امریکہ کا ہوا ہے اس جنگ میں۔ گرفتاریاں بھی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی، اور بڑے پیمانے پر ہوئی۔ گرفتاریوں کے حوالے سے جو اعداد و شمار ہیں وہ الگ الگ قسم کے آ رہے ہیں، حکومتی ذرائع الگ ہیں، پولیس کے ذرائع الگ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا کلیم الگ ہے، لیکن یہ کسی صورت بھی اگر آپ اس کو کہیں پہ بیچ میں ان بٹوین بھی آپ دیکھیں تو یہ 1200 سے زیادہ کارکن کم سے کم پنجاب میں گرفتار کیے گئے، جن میں 250 سے زائد کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ لاہور سے گرفتار کیے۔ تو اتنے بڑے پیمانے پہ گرفتاریاں تو کبھی، یعنی جتنے بندے پی ٹی آئی کے گرفتار ہو گئے اتنے بندے تو آج کل پی ایم ایل این کے جلسے میں نہیں ہوتے۔ جتنے بندے پی ٹی آئی کے 9 مئی سے اب تک گرفتار ہو گئے، اتنا بڑا جلسہ تو نواز شریف نے اپنی ساری زندگی میں نہیں کیا ہوگا۔ اگر 9 مئی اور اس کے بعد جو 26 نومبر کو جو گرفتاریاں ہوئی نا، یہ 20-22-25 ہزار بندہ، یہ بندہ اکٹھا کرنے کی جگہ پہ تو ایک بہت بڑا ہجوم بن جاتا ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ ہو جاتے ہیں۔ اتنی گرفتاریاں پاکستان تحریک انصاف کی ہوئی ہیں کہ جتنے بندے کسی بڑے سے بڑے جلسے میں یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں نکال سکتی، یہ پاکستان تحریک انصاف نے کر کے دکھایا، اور بہت بڑی بات ہے جو انہوں نے کر کے دکھایا۔ گنڈا پور صاحب کے ساتھ ناظرین بہت بری ہوئی ہے۔ گنڈا پور صاحب ریلی کے ساتھ آئے، اور میں نے جو صحافی وہاں پہ موجود تھے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ نے کیا دیکھا؟ ایون ایک تو پولیٹیکل لوگ ہیں، ان سے بھی میں نے پوچھا، میں ان کا نام نہیں لے سکتا، یہ ان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تو انہوں نے مجھے کلیئرلی کہا، انہوں نے کہا جی گنڈا پور صاحب موجود ضرور تھے، وہ ایکٹیویٹی کر رہے تھے، اور پولیٹیکلی ایک وہ فگر ہے، لیکن گنڈا پور صاحب کو پبلک رسپونڈ نہیں کر رہی تھی اس طریقے سے جیسے انہیں کیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ تھوڑا بہت ان کا شبشبہ چل رہا تھا، لیکن گنڈا پور صاحب نے جب تقریر کی تو ان کی تقریر ٹوٹل جو ہے وہ 1.25 منٹ سے 1.5 منٹ کے بیچ میں تھی۔ انہیں بھی آئیڈیا ہو گیا تھا کہ دیکھیں لیڈر کو مزہ تب آتا ہے جب وہ بات کر رہا ہو اور لوگ سن رہے ہو۔ ساؤنڈ سسٹم تھا ان کے پاس، اگر سامنے 10-20 ہزار لوگ کھڑے ہو جاتے تو وہ ان سے بات کر سکتے تھے، لیکن لوگ گنڈا پور کے کنٹینر کے ارد گرد آئے، ان کی دلچسپی گنڈا پور میں سے ختم ہو گئی تھی۔ تو گنڈا پور صاحب کو یہ سوچنا چاہیے تھا اپنے پاؤں پہ بار بار کلہاڑے مارنے سے پہلے کہ وہ قربان کیا چیز کر رہے ہیں اور کس چیز کے لیے کر رہے ہیں۔ وزارت اعلیٰ کے لیے اپنی سارا سیاسی کریئر، اپنی عزت، سب کچھ داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ لوگوں میں ایک بہت بڑی کریڈیبلٹی تھی کہ اس آدمی کی بریک اس جگہ پہ آ کے لگتی ہے جہاں عمران خان صاحب بلاتے ہیں۔ یہ ہمیشہ عمران خان کی آواز پہ لبیک کہتا ہے، ہمیشہ پہنچتا ہے اور زبردست احتجاج کرتا ہے اور بڑی اچھی ٹیمیں لے کر آتا ہے۔ تو آج انہیں ٹیموں کی گنڈا پور صاحب کی طرف لگتا ہے توجہ نہیں تھی۔ وہ آئے، انہوں نے تقریر کی 1.25 منٹ کی، 1.5 منٹ کی، وہ بھی کوئی خاص بات انہوں نے نہیں کی، کوئی ایسی بات نہیں کی جو قابل ذکر ہو میں آپ کو یہاں پڑھ کے سناؤں، لیکن پھر گنڈا پور صاحب نکل گئے۔ تو کارکن ان کی گاڑیوں کے آگے آگے، بعد میں انہوں نے کہا جی کدھر جا رہے ہیں آپ ہر دفعہ میں لے کر آتے ہیں اور واپس ہمیں نکل جاتے ہیں، یا واپس نہ جائیں، آپ کو اعلان کریں، کوئی چکر چلائیں۔ وہ کارکن زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو پیچھے سے آ رہے تھے، انہوں نے راستے روک لیے، ہو سکتا ہے شرارت کر رہے ہو، لیکن پھر گنڈا پور کے جو گارڈز ہیں انہوں نے کارکنوں کو دھکے شکے دے کے راستے کھولے، اور پھر گنڈا پور صاحب سی ایم ہاؤس کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو گنڈا پور صاحب نے جو کہا تھا نا کہ 3 ماہ میں اپنی سیاست چھوڑنے کا جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر میں عمران خان کو نہ نکال سکا 3 ماہ کے اندر تو 1 مہینہ تو گزر گیا، تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، سیاست کا اپنی فیصلہ کر لوں گا، پھر مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو جو ڈیڈ لائن گنڈا پور صاحب نے دی ہوئی تھی نا، تو لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ 3 ماہ میں گنڈا پور صاحب کو اس پہ فیصلہ کر لینا چاہیے، کیونکہ اب آثار نظر آ رہے ہیں کہ اگر گنڈا پور صاحب نے خود فیصلہ نہ کیا تو جس طرح کی انہوں نے سیاست کی ہے، اس سیاست کی موجودگی میں لوگ ان کا فیصلہ کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، فضل الرحمان کے بھائی نے گنڈا پور صاحب کا چیلنج قبول کیا ہوا ہے۔ چیلنج گنڈا پور صاحب نے کیا تھا کہ میرا بھائی استعفیٰ دیتا ہے، فضل الرحمان تم آ کر اس کے مقابلے میں الیکشن لڑو۔ تو فضل الرحمان صاحب کے بھائی نے کہا کہ میرا بڑا بھائی کیا لڑے گا، میں لڑوں گا آگے الیکشن، تو تم کو اپنے بھائی کو استعفیٰ دے، آگے الیکشن لڑے۔ تو اس وقت گنڈا پور صاحب کو بتایا گیا یہ مذاق نہیں کرنا، پبلک اب ڈفرینٹ موڈ میں، فضل الرحمان کا بھائی اسمبلی میں آ جائے گا اس چکر میں۔ تو پھر گنڈا پور صاحب اپنے چیلنج سے مکر گئے اور اس چیلنج کے اوپر اب وہ کھڑے نہیں ہے۔ ناظرین، خواجہ آصف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، یہ سٹیٹمنٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے، میں آپ کو پہلے سٹیٹمنٹ پڑھ کے سناتا ہوں، پھر میں چاہتا ہوں اس پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیں۔ پھر 1-2 بین الاقوامی بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں۔ رشیا نے ایک بہت پرانا معاہدہ جو 38 سال پہلے ہوا تھا ان کا امریکہ کے ساتھ، اسے ختم کیا ہے۔ کیوں کیا وہ بتاتا ہوں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نئی کارروائی ڈال دی ہے۔
وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں۔ خطے کے حالات بڑے انٹرسٹنگ ہو رہے ہیں، پاکستان کی جو پولیٹکس ہے اس کی وجہ سے میں اس طرف جا نہیں پایا، جو انڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے، یوکرین اور روس کے درمیان جو ہو رہا ہے، اور جو امریکہ اس وقت انٹرفیئر کر رہا ہے اس ریجن کی سیاست کے اندر، اور پاکستان کہاں کھڑا ہے، بڑا انٹرسٹنگ سینیریو اس وقت چل رہا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے بعد میں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، خواجہ آصف کہتے ہیں بیوروکریسی پہ تنقید کرتے ہوئے، وطن عزیز کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹیاں لے چکی ہے۔ پرتگال جی، انہوں نے کھولا ہوا تھا، ایک اسکیم کھولی ہوئی تھی پرتگال نے کہ اتنے پیسے لا کے انویسٹ کرو تو وہاں پہ ویزا مل جاتا تھا، اور وہاں پہ جو ہے آپ کو ریزیڈنسی مل جاتی تھی۔ تو اس سے فائدہ اٹھایا بہت ساری بیوروکریسی نے، پیسہ اتنا زیادہ نہیں تھا، اور بیوروکریسی کے لیے تو کروڑوں روپیہ معاملے کوئی نہیں ہوتا۔ تو خواجہ آصف نے دعویٰ کیا، یہ وزیر دفاع ہے پاکستان کے، کہ پاکستان کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹی لے چکی ہے اور شہریت لینے کی تیاری کر رہی ہے، اور یہ نامی گرامی بیوروکریٹس ہیں، مگرمچھ اربوں روپے کھا کر آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارے۔ بزدار کا ایک قریبی ترین بیوروکریٹ، اسے میں ڈوریمون کہتا تھا، آپ کو یاد ہوگا میرے پرانے ویلاگز میں نے ڈوریمون بتایا تھا، ایک بیوروکریٹ کا نام جس بزدار کے دور میں تباہی پھیری ہوئی تھی، یہ اسی کی بات کر۔ بزدار کا ایک قریبی ترین بیوروکریٹ 4 ارب روپیہ اپنی بیٹیوں کی شادیوں پر صرف سلامیاں وصول کر چکا ہے۔ اب 4 ارب کی سلامی تو نہیں دیتا نا کوئی 100 550 5000 10,000 اتنی سلامی ہوتی ہے، سزا کیا ہوتی ہے؟ یہ تو ایک ویسے ہی خوشی کے لیے چھوٹی سی رقم ہوتی ہے، اب اس میں 4 ارب تو کوئی نہیں دیتا نا، تو یہ بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ 4 ارب کی صرف سلامی وصول کر چکا ہے اور آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہے۔ سیاستدان کو ان کا بچا کھچا کھاتے ہیں، یہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان ان کا بچا کھچا کھاتے ہیں، یہ بیوروکریٹ اتنا زیادہ کھاتے ہیں کہ جو بچ جاتا ہے وہ سیاستدان کھاتے ہیں، اور چبلے مارتے ہیں، نہ پلاٹ نہ غیر ملکی شہریت، کیونکہ الیکشن لڑنا ہوتا ہے، پاک سرزمین کو یہ بیوروکریسی پلیت کر رہی ہے۔ اچھا خواجہ آصف صاحب کو یہ بات میں بتا دوں کہ یہاں جو مشہور ہے نا پاکستان میں ایک چیز، وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی کریم ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کھا جاتی ہے، اس کے بعد جو اس کے نیچے باقی بچا ہوا دودھ ہے وہ بیوروکریسی پی جاتی ہے، اور پھر سیاستدان کہتے ہیں جو ہانڈی میں لگا ہوا تھوڑا بہت سائڈوں پہ کچھ بچا کچا ہوتا ہے وہ ہمارے حصے میں آ جاتا ہے، اور سیاستدان پھر منہ کالا کر لیتے ہیں وہ کھا کے۔ حالانکہ جو سیاستدان ہے یہ الیکشن لڑ کے آتے ہیں، ان کی پاور سب سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ پوری ریاست کو چلانے کے لیے ایک نگران کے طور پہ آتے ہیں عوام کی جانب سے۔ ان کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو نکیل ڈالیں اور سیاستدانوں کو سیدھے رستے پہ لگائیں۔ ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہوتا ہے یا اختیار ہوتا ہے کہ یہ نکیل ڈالیں اسٹیبلشمنٹ کو، اور جو بیوروکریسی ہے اس کو سیدھے رستے پہ لگائیں۔ لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کے جوتے پالش کرتے ہیں اور بیوروکریسی کے پیچھے چل جاتے ہیں ان کا بچا کچا کھانے کے۔ تو خواجہ آصف صاحب یہ گند آپ لوگوں نے مارا ہے اور آپ اس کے لیے رسپانسیبل ہیں۔ جب کوئی اسٹیبلشمنٹ کے رستے میں کھڑا ہوا تو آپ اور آپ جیسے لوگ سامنے آ گئے اور انہوں نے سہولت کاری کی، جس کے نتیجے میں یہ بیوروکریسی کا گند اور اسٹیبلشمنٹ کی غلط روش آج تک پاکستان میں چل رہی ہے، یہ سلسلہ رکا نہیں۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ جس کو نوبیل پیس پرائز کے لیے پاکستان نے نامزد کیا، اس کی جانب سے خبر ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے غزہ پر قبضے کا معاملہ اسرائیل پر چھوڑ دیا ہے، اور امریکی صدر نے صحافی کی جانب سے سوال ہوا کہ غزہ پر اسرائیلی قبضے کے منصوبے سے متعلق آپ کیا کہیں گے، اور کہ ان کی حکومت کی توجہ فلسطینیوں کی محصور علاقوں میں زیادہ غذا پہنچانے پر ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ باقی